ایک عورت کا بچہ مر گیا، ایک کو طلاق ہو گئی، بچے بیمار ہو گئے۔ حسد اور جلن کا ایک واقعہ جسے سن کر ہر رشتے سے اعتبار اٹھ جائے۔ یہ ہے ایک اسٹوری چینل اور آپ دیکھ رہے ہیں درد کی آواز۔ اسلام آباد G3 میں ایک بڑا ہی افسوسناک اور حیرت ناک کہہ سکتے ہیں واقعہ رپورٹ ہوا ہے۔ ایک گھر کے باہر گیٹ پر سے ایک جادوگرنی کو دیکھا گیا۔ اس کے ساتھ کیا ہوا اور وہ کون تھی؟ یہ جادوگرنی کچھ دنوں سے بڑی خوفناک حرکتیں کر رہی تھی، اور اسے کس نے دیکھا اور کس طرح یہ پکڑی گئی؟ جس شخص کے گھر کے باہر یہ جادو ٹونا ہو رہا تھا، ان کے سامنے والے گھر کے جو ہمسائے تھے، ان کی گاڑی کو ایک دن کوئی ٹکر مار کر چلا جاتا ہے۔ چونکہ یہ گاڑی 3 دن سے باہر کھڑی تھی، وہ یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ کس نے ان کی گاڑی کو ٹکر ماری ہے۔ ان کے گھر کے باہر ایک CCTV کیمرہ لگا تھا جو بہت ہی خفیہ طریقے سے لگا تھا، جس کا دیکھنے والے کو اندازہ نہیں تھا۔ اسی کیمرے پر وہ خاتون نظر آ جاتی ہے۔ وہ ڈھونڈ تو کچھ اور رہے تھے اور انہیں کچھ اور نظر آ جاتا ہے۔ جس شخص کے گھر کے گیٹ پر یہ عملیات ہو رہی تھیں، ان کا نام ہے انور صاحب۔ انور صاحب کے گھر کے سامنے ہی کامران صاحب کا گھر ہے۔ کامران صاحب کچھ دنوں سے گھر پر نہیں تھے، اس لیے وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ان کی گاڑی کو کس طرح نقصان ہوا ہے۔ اسی لیے انہوں نے اپنے گھر کے CCTV کیمرے کو دیکھنا شروع کیا۔ اسی کیمرے میں ان کی گاڑی بھی آتی ہے اور انور صاحب کے گھر کا گیٹ بھی آتا ہے۔ انہوں نے دیکھا رات کے 3 بجے کے قریب انور صاحب کے گیٹ پر ایک خاتون جو کہ پورے حجاب میں ہے، اس نے اپنے چہرے کو چھپا رکھا ہے، گھر کے باہر کھڑی ہے اور ایک دھونی سے دھواں دے رہی ہے، اور ساتھ ہی کچھ راکھ سی ہے جو اس کے گھر کے گیٹ کے باہر پھینک رہی ہے۔ اسے بڑا عجیب لگتا ہے۔ یہ عمل کوئی 5-10 منٹ کا ہوتا ہے جو کہ وہ کر کے وہاں سے نکل جاتی ہے۔ دوسرے دن کی فوٹیج میں وہ خاتون دوبارہ ہوتی ہے۔ اس نے دیکھا کہ گیٹ پر کچھ لیکوڈ سا پھینکا گیا ہے۔ اگلے دن جب وہ چیک کرنے گیا گیٹ پر تو دیکھا وہ لیکوڈ خون کے دھبے تھے۔ انہوں نے انور صاحب کو بلایا اور وہ تمام مناظر دکھائے جو CCTV میں تھے۔ انور صاحب کو بڑا شدید جھٹکا لگا۔ انور صاحب نے بتایا کہ گزشتہ چند دنوں سے ہمارے گھر میں ایک کے بعد ایک مصیبتیں آئیں۔ ہم آپ کو بتا نہیں سکے کیونکہ آپ یہاں پر نہیں تھے۔ میری بیوی کا 9 مہینے کا بچہ ضائع ہو گیا۔ ایک کے بعد ایک 2 بیٹیاں بیمار ہو گئیں، شدید بیمار ہوئیں۔ ایک بیٹی کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، اور یہ سب 1-1.5 مہینے سے ہو رہا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ اور بھی مزید پریشان ہو گئے اور انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں آج رات دوبارہ دیکھتے ہیں، اور وہ ایسا ہی کرتے ہیں، اور انور صاحب پہلے سے کامران صاحب کے ساتھ مل کر وہاں پر دیکھتے ہیں۔ 3 بجے وہ کیمرے میں دیکھتے ہیں کہ وہ خاتون پھر سے نظر آ جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ اس کو دیکھتے ہیں تو وہ دوڑ لگاتے ہیں نیچے کی طرف فوراً کہ وہ اس کو پکڑیں گے، اور جیسے ہی وہ گیٹ سے باہر نکلتے ہیں، کڑاک کی آواز سنتے ہی وہ خاتون تیزی سے بھاگتی ہے، اور یہ جیسے ہی اس کے پیچھے بھاگنا چاہتے ہیں وہ ایک دم سے گلی کے کونے سے غائب ہو جاتی ہے۔ وہ بہت ڈھونڈتے ہیں لیکن کچھ پتہ نہیں چلتا۔ انور صاحب پولیس کو بتاتے ہیں، CCTV کیمرے کی ساری رپورٹ ان کے سامنے دیتے ہیں، اور ان سب سے درخواست کرتے ہیں کہ اس معاملے کو اچھی طرح سے دیکھا جائے۔ انور صاحب بہت غصے میں تھے کہ کسی بھی طرح اس خاتون کو پکڑا جائے، اس لیے کچھ سفارشیں کرائی گئیں، کچھ زور دباؤ ڈالا گیا۔ آخرکار پولیس نے اپنی پھرتیاں دکھائیں اور ان کے گھر کے کیمرے کے بعد جہاں جہاں بھی جتنے بھی کیمرے تھے وہاں کے کیمرے دیکھے گئے کہ وہ کس طرف کو مڑی ہے اور کس کی گاڑی میں بیٹھ کر جاتی ہے۔ جبکہ دیکھا گیا تو وہ خود گاڑی چلاتی ہیں۔ گاڑی کا نمبر پلیٹ بھی مل جاتا ہے، اور جب گاڑی کے نمبر پلیٹ سے خاتون کا پتہ کیا جاتا ہے تو پتہ چلنے پر انور صاحب کو شدید حیرت کا جھٹکا لگتا ہے، کیونکہ یہ خاتون کوئی اور نہیں، یہ خاتون، یہ جادوگرنی انہی کے خاندان کا ایک فرد تھی۔ یہ خاتون ان کی بیوی کی بھابھی تھیں، سگے بھائی کی بیوی تھی۔ فوراً وہاں جاتے ہیں اس خاتون کو گرفتار کرنے کے لیے۔ ان کے ساتھ پولیس بھی ہوتی ہے، اور ان کے بھائی یہ دیکھ کر بڑے ناراض ہوتے ہیں۔ پھر جب ساری بات بتائی جاتی ہے، وومن پولیس اندر آتی ہے، اس خاتون کو بٹھایا جاتا ہے۔ اس کے بھائی جب CCTV فوٹیج دیکھتے ہیں تو وہ دنگ رہ جاتے ہیں۔ ان کو اپنی بہن کی تازہ غم کا اندازہ تھا۔ انہوں نے جب سختی کی اور وومن پولیس نے ان کے پرس کو اپنے تحویل میں لیا تو اس میں سے 2 پتلے ملے۔ ان پتلوں میں سے ایک کے پیٹ پر سوئیاں لگی ہوئی تھیں اور دوسرے پتلے کے ہاتھ پر سوئیاں لگی ہوئی تھیں۔ شوہر یہ تمام منظر دیکھ کر شدید پریشان ہو گیا کہ یہ جو عورت میرے ساتھ رہتی ہے یہ کس قدر خوفناک ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ میرے ساتھ یہ کرے گی، میری بہن کے ساتھ؟ جب سارے ثبوت سامنے آئے اور سختی سے پوچھا گیا
تو اس نے روتے روتے سب بتا دیا کہ میں بہک گئی تھی، یہ جلن اور حسد کی وجہ سے کیا، کہ میرے شوہر ہر معاملے میں اپنی بہن سے سوال کرتا تھا اور اس کے مشورے کو اہمیت دیتا تھا۔ ان کی بہن جو کہ بہت لائق خاتون ہیں، اس نے پی ایچ ڈی کیا ہوا تھا، جبکہ ان کی بیوی نے صرف بی اے تک پڑھا تھا، یعنی کم پڑھی لکھی تھی۔ ان کی بہن کی اہمیت کو دیکھ کر یہ بہت جیلس ہوتی تھی۔ اس کے بچے بھی بہت ذہین تھے اور اس کے بچے نارمل تھے۔ شوہر ہر وقت اسی کی مثال دیتا تھا کہ اس کو دیکھو، اس کے بچوں کو دیکھو، اس نے کیسے تربیت کی ہے، اس سے کچھ سیکھو۔ وہ کہتی ہے یہ باتیں مجھے بہت تکلیف دیتی تھیں، اور جبکہ میری بیٹیاں تھیں اور اس کے ہاں بیٹا ہونے جا رہا تھا۔ ہر چیز میں مجھ سے آگے، خاندان بھی سب اس کی تعریفیں کرتے تھے۔ مجھے یہ سب چیزیں برداشت نہیں ہوتی تھیں۔ گزشتہ دنوں میرے شوہر نے اس کے سامنے ہی مجھے بہت بری طرح ٹوکا۔ اس نے بھی اپنے بھائی کو منع نہیں کیا، بلکہ وہ مسکراتی رہی۔ تب سے مجھے اس سے اتنی نفرت ہو گئی تھی۔ میں بدلہ نہیں لے سکتی تھی اور میں کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی، تو میں نے اپنا سب اس طرح نکالا۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے یہ خود میرے شوہر کو کہتی تھی کہ یہ نالائق ہے، یہ ان پڑھ ہے، یہ کم پڑھ لکھی ہے۔ شوہر یہ سن کر حیران تھا کہ اس نے میری ساری باتوں کو کیسے الٹا لیا تھا۔ شوہر نے وہیں پر اسے طلاق دی۔ سب روکتے رہے، لیکن اسے اپنی بہن کا بھی بڑا غم تھا۔ لیکن اس نے کہا، جو عورت اتنی جلاد ہو سکتی ہے، میں اس کے ساتھ کیسے رہ سکتا ہوں؟ ایک ہی گھر میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اس نے اپنی دنیا اور آخرت میں سب خراب کر دیا حسد میں آ کر۔ وہ کالے جادو کرنے والا شخص جس کے پاس سے وہ یہ کام کروا رہی تھی، اسے بھی پکڑ لیا گیا ہے اور اس کے پاس سے بہت سی چیزیں ملی ہیں۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ جادو کرنے والا اور کروانے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ آپ کیا کہیں گے اس واقعے کے بارے میں؟ آپ اپنی رائے ضرور دیں۔